اس کے بعد ناظرین سورہ بقرہ ہے، بقرہ مانے گائے، اور یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں، یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب اسے کہتے ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا لیکن ہمارا بغیر دیکھے مضبوط ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہے، نشر کیا ہے، پھر اسی طرح فرشتے کیا ہیں، کس ٹائپ کے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیتوں میں، شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کتابیں اتری اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا 2 آیتوں کے اندر 6 اور 7 کے اندر ان کافروں کے بارے میں جن پر مہر لگ گئی، بھائی بڑی محنت ہوئی، بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھے ہی نہیں، جیسے ابو لہب ہے، پھر اسی طریقے ابو جہل ہے جو اس امت کا فرعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، عتبہ ہے، شیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں، آپ کی خواہش تو ہے۔ تو جب حجت قائم ہو جائے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ بھائی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے۔ منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا، تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام کے خلاف تھا۔ وہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے دھوکہ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، کفر ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا اصلاح کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں، شک پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو نفاق کی بھی 2 شکلیں بنتی ہے، ایک تو اعتقادی طور پر، یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو، اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عملی نفاق ہوتا ہے، جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی طرح امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے، تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے، تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی، اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا، تو کیسے آگے چلیں گے؟ نہیں چل پائیں گے، تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے، تو ان کے اندر شک ہے، وہ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی۔ تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کریں اور یقین پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا۔ ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے، ایمان کا راستہ مل گیا لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چنا، یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو، تو ان کے لیے گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔